الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل عزت تکریم و سخت تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عبرت دلانے کے لیے، نصیحت دلانے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے حشر کے میدان کا ذکر فرمایا۔ اللہ ہمیں ادھر بھی سرخروئی نصیب فرمائے، وہاں بھی سرخروئی نصیب فرمائے۔ حشر کا میدان ہے۔ آج بھی اگر دنیا کہتی ہے کہ یہ ہائے گرمی ہے، تپش ہے، میڈیا بھی کہہ دیتا ہے الفاظوں کے اعتبار سے سورج آگ برسا رہا ہے، سورج اپنے قہر و غضب کا مظاہرہ کر رہا ہے، الفاظی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسانوں کو نصیحت دلائی ہے، انسانوں کو عبرت دلائی ہے کہ یہ دنیا میں سورج کی تمازت، سورج کی حدت، سورج کی گرمی کو ایک مثال کے لیے تمہیں سمجھانے کے لیے تیز کیا ہوا ہے کہ آج تم اس سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہو جو سورج تم سے کروڑوں میل دور کی مسافت پر ہے، کروڑوں میل دور ہے سورج، اور اس دور ہونے ہی کی وجہ سے ہمیں زمین سے وہ کبھی چھوٹا سا نظر آ جاتا ہے، صبح اور شام جب دیکھتے ہیں تو اس کی گول ٹکیا نظر آتی ہے کہ یہ ایک روٹی ہی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ نے ذکر کر کے فرمایا انسان میری طاقت کا تجھے اندازہ نہیں، میری طاقت اور میری قدرت کا یقین کر، زمین سورج سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ توبہ توبہ، آج زمین کتنی ہے، ہمارا پاکستان کتنا ہے؟ جو اب آپ دائیں بائیں جاتے ہیں کسی علاقوں میں، ہائے پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے جی، اور جی بلوچستان زمین کے رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا صوبہ ہے جی، آبادی میں چھوٹا ہے جی، ارے یہ کیا چیز ہے، یہ ایک صوبہ، دو صوبے، ایک ملک پاکستان پوری دنیا کے زمین کو ملا کر سورج کے سامنے رکھو، ایسا نظر آتا ہے جیسے میدان میں ایک
गेंद रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। दूर होने की वजह से हमें छोटा नजर आ जाता है। अगर वो करोड़ों मील की मुसाफत से आज अपनी तमाज़त और हिद्दत को छोड़ता है, नीचे लफाजी भी है और महसूस भी होता है कि जी गर्मी की शिद्दत है, गर्मी की इंतहा है, बर्दाश्त से बाहर है। फिर इधर तो है ही है, बाज़ हितों की रिपोर्ट जो पाकिस्तान के अंदर सिंध के दादू में, मुंजो दाड़ू में जैकबाबाद की जो रिपोर्ट आ रही है 52, 53, 54 दर्जे सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है जी। तौबा। अल्लाह ने यह हिद्दत कायम करके फरमाया कि जिस सूरज को तुम आज बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, ये मैंने नमूने के लिए रखा है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तमाज़त क्या होती है, गर्मी क्या होती है। इसको तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, कलेजे मुंह को आते हैं, हाय मर गए हैं, हाय सांस नहीं ले सकते हैं, ज़ालिमों ने बिजली बंद कर दी है, बिजली भी है, सब कुछ होते हुए तड़प जाते हैं। अरे हशर का मैदान होगा, फरमाया दुनिया की 4 रोज़ा ज़िंदगी इधर की नहीं है कि कोठी के अंदर छत के नीचे तुम बैठकर हाय फलां कर दो। फरमाया तुमने हशर के मैदान में सब के सब ने वहाँ जमा होना है। अल्लाह सबको जमा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान में तमाम सहाबाए किराम के साथ खाना खा रहे हैं और फरमाया फ़हादा बिइरक़िन, ए हड्डी जिसके ऊपर गोश्त होता है, नबी ने एक हड्डी उठाई, गोश्त भी था। फ़नहस मिन्हा नहसतन, आगे वाले दांतों से थोड़ा सा गोश्त नोचा, कोई बात चली, वही का सिलसिला आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारी तालीम के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूँ, तुम्हें खाने के आदाब, रहन सहन के आदाब, अल्लाह के अहकाम, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल कर अल्लाह की इताअत सिखलाने आया हूँ। फरमाया याद रखना, फिर बात सुन लो। फरमाया युहशरून अल-अव्वलीन वल-आखिरीन, युहशरून तमाम इंसानों को इकट्ठा किया जाएगा, अव्वल और आखिर से सब के सब को इकट्ठा किया जाएगा, फी सईदिन वाहिद, एक मैदान में। और उसी मैदान को फरमाया हशर कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाली इंसानियत, तमाम मर्द, तमाम औरतें, तमाम बूढ़े, तमाम जवान, तमाम बच्चे, तमाम मुसलमान, तमाम काफिर एक मैदान में लाकर खड़ा किया जाएगा। फरमाया यौम युहशरु आदाउल्लाह इलन्नार फहुम यूज़ऊन, सब के सब को एक मैदान में लाया जाएगा। और जो जहाँ अल्लाह के दीन से बागी थे, वहाँ अल्लाह कहते हैं मैं दीन की इताअत करने वालों को अलग कर दूंगा। और ऐलान करके कह दिया जाएगा वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ओज़ मेरी ज़मीन पे मेरा खा कर मेरी बगावत करने वाले मुजरिमों, आज नेक लोगों से ज़रा जुदा हो जाओ और नेकों को अलग, गुनहगारों को वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिमों अलग हो जाओ। जब मुजरिम भी अलग हो जाएंगे, अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए, तो फरमाया वहाँ ये भी नहीं होगा, फिर कैटेगरी होगी, बड़े दर्जे के मुजरिम अलग, उससे छोटे अलग, छोटे अलग, छोटे अलग, अनवा के एतबार से मुजरिमीन अलग होंगे, डाकू अलग, चोर अलग, गासिब अलग, काबिज़ अलग, इंसानी हुकूक तलफ़ करने वाले अलग, अल्लाह के हुकूक तलफ़ करने वाले अलग, बेशुमार अनवा हैं। यौम युहशरु आदाउल्लाहि इलन्नार फहुम यूज़ऊन, फरमाया टोलियाँ टोलियाँ बनाया जाएगा, जुर्म के एतबार से टोलियाँ बनकर अलग हो जाएंगी। लेकिन टोलियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो होंगी, कैटेगरी के एतबार से लोग एक मैदान में जमा होंगे। अगली बात जो आज कहनी थी बस, फरमाया तदनु शम्सु मिनल मील, आज करोड़ों मील की मुसाफत से सूरज आग बरसाता, ये तुम्हें तो तकलीफ दे नजर आया है, ये तुम्हारे लिए परेशान कुन नजर आया है। फरमाया उस हाल को ज़रा सामने रखना। तदनु शम्सु मिनल मील, हशर के मैदान में सारे जमा होंगे और सूरज 1 मील की मुसाफत पर होगा। आज करोड़ों मील की मुसाफत पर है, हाय गर्मी, धूप में ठहर नहीं सकते जी। फरमाया अगर इस धूप में नहीं ठहर सकते हो, सूरज 1 मील की मुसाफत पर होगा, उसका हाल ज़रा सोच लो।
اور میل کا معنی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دو آئے ہیں. ایک میل جس کو ہم بھی میل کہتے ہیں، آج کل ہمارا کلومیٹر چل گیا ہے، اور آج کے کلومیٹر سے پہلے نوجوان، آج کا نوجوان نہ سمجھے تو الگ بات ہے، وہ بھی سمجھتا ہے قریب قریب میل بھی چلتا ہے. اب بھی بڑے سارے ساتھی جانتے ہیں میل 1.5 کلومیٹر کے قریب قریب میل ہوتا ہے. میل بھی ایک مسافت ہے. کہہ دیتے ہیں یہ 2 میل 3 میل ہے، آج کل کہہ دیتے ہیں کلومیٹر ہے. فرمایا سورج 1 میل، المیل من المسافہ، جو مسافت کے لیے طے کیا جاتا ہے فاصلے کے لیے، فرمایا یہی میل ہوگا، لیکن سورج 1 میل پر ہوگا. آج کروڑوں میل دور ہے، آگ برساتا ہے تو دماغ کھولتا ہے، جسم پگھلتا ہے، دل کلیجہ منہ کو آتا ہے، سانس گھٹن میں جاتی ہے. اگر یہ 1 میل پہ ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ اللہ کے سچے پیغمبر نے فرمایا اس کی تیاری کرو، اور اس آگ سے سبق سیکھ کہ اس آگ کا کیا حال ہوگا. اس سورج کی حدت سے اس سورج کی تمازت اور حدت کیا ہوگی. اور میل کا دوسرا معنی آتا ہے تدنو الشمس من المیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المیل من المکحلہ. میل عربی میں سلائی کو کہا جاتا ہے. اور سلائی کون سی؟ جو آنکھ میں سرما لگانے کی سلائی ہوتی ہے، چھوٹی سی تو ہوتی ہے. فرمایا اس کو بھی میل کہتے ہیں. تو سورج 1 میل کی مسافت پر قریب آ کر گرمی چھوڑے گا، تڑپ جائیں گے، اللہ دنیا ڈوب جائے گی پسینے میں. فرمایا اس کے لیے تیاری کر کے آ. یہ گرمی اگر تجھے سخت نظر آتی ہے اس گرمی کو سامنے رکھ، اور یہ عمل کر کے اللہ اس سے بھی بچائے اس سے بھی بچائے، وہ اس سے سخت ہے. اور فرمایا جب سورج 1 میل 1 سلائی کی مقدار پہ ہوگا، نیچے حدت کو جب پھینکے گا، آج بھی جزرا روڈ کے اوپر ننگا پاؤں رکھو. روڈ پر ننگا پاؤں آدمی نہیں رکھ سکتا ہے، پتھر پر ننگا پاؤں نہیں چل سکتا آدمی بغیر جوتے کے، جلتا ہے نیچے سے. اور بعد پتھر میں زیادہ گرمی آتی ہے، بعد ماربل ایسا آ گیا جس میں ذرا ہلکی ہوتی ہے، آدمی گزارا کر لیتا ہے. آج بھی اگر اس تپش کے اندر پاؤں زمین پہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اس وقت اس سورج کی حدت سے زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی. تو اوپر سے سورج کی آگ، نیچے سے زمین تانبے کی طرح گرم. فرمایا دنیا پسینے میں نچڑے گی. اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے یؤخذ بِأَعْمَالِهِمْ، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑا ہوا ہوگا. بعد فرمایا ایسا طبقہ بھی ہوگا فَيُؤْخَذُ بِأَعْمَالِهِمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، بعضوں کا پسینہ نچڑے گا، بدن نہیں بھیگے گا، نچڑ کر نیچے جھیل بنے گی چھوٹی سی اس کی حدود میں. اس کا پسینہ اپنا دوسرے کا اپنا ہوگا، اللہ کی طرف سے رکاوٹ بند آئے گا. بینہما برزخ، درمیان میں ادھر اور ادھر کے درمیان میں پردہ حائل ہے. اس کا پسینہ ادھر نہیں، اس کا ادھر نہیں، اور یہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا ٹہنوں تک. اور فرمایا وَبَعْضُهُمْ يَأْخُذُ، اور بعضوں کو پکڑا ہوا ہوگا، فرمایا إِلَى الرُّكْبَيْنِ، گھٹنوں تک. وَبَعْضُهُمْ يَأْخُذُ بِحَقْوَيْهِمْ، اور بعضوں کا پسینہ اتنا اونچا آ جائے گا ناڑا باندھنے کی جگہ تک پسینہ ہی پسینہ، جھیل میں کھڑا ہوگا. اللہ. اور فرمایا وَمَنْ يَأْخُذُهُمْ بِلِجَامٍ، بعضوں کا پسینہ اوپر آ کر ان کے منہ تک آیا ہوگا، منہ کو بند رکھیں گے کہ میں منہ کھولتا ہوں پسینہ اندر جاتا ہے، نیچے سے پسینہ منہ تک آیا ہوگا. یہ بڑے فساق جو آج بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں نا، اللہ ہم سب کو بچائے. آج جھوٹ بولو، بہتان تراشی کرو، الزام تراشی کرو، کسی کی پردہ دری کر دو، اونچ نیچ کر دو. میری زبان چلتی ہے ماشاءاللہ، ادھر تو زبان چلتی، لیکن ایسے بدماشوں کو وہاں پسینہ آئے گا. یہ بہتان تراشیوں سے، الزام تراشیوں سے، یہ غیبت سے، چغل خوری سے، کسی کی پردہ دری کرنے سے، عزت خراب کرنے سے. فرمایا ان کو پسینہ آئے گا، ان کے منہ میں آئے گا، اور ان کے منہ کو لگام لگ جائے گی کہ منہ کھول نہیں سکیں گے. منہ کھولتے تو پسینہ اندر جاتا ہے، ان کا پسینہ اتنا ہوگا، ہائے کیا کیفیت ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے اعمال کی فکر کرو. اس سخت دھوپ کے اندر اگر تم برداشت نہیں کر سکتے، اس دھوپ کے لیے کیا ہوگا. اور یہ جو زڑے بڑے بڑے آج بولتے ہیں، ادھر تو چل جاتا، لوگ توبہ کر کے پناہ پکڑ کر دوسری طرف ہو جاتے ہیں، یار اس سے پنگا کیا لینا، بے عزت ہونا ہے. وہ بھی چوڑا ہو جاتا، ہاں میرا سامنا کوئی کر سکتا ہے، میری زبان کھلتی ہے. ارے یہ زبان ادھر کھلے گی، کل اس زبان کو لگام لگے گی، تباہی ہوگی، تباہی. پسینے کی حدت میں آیا ہوگا پسینہ، اس کو زبان تک گہرا ہوا ہوگا. اسی لیے کسی کے اوپر بیجا باتیں کرنی فضول ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ضروری ہوتا ہے.
اگر کسی میں عیب ہے دعا کرو اللہ مجھے بچانا، کسی نے غلطی کی دعا کرو اللہ مجھے بچانا، اور سب کو معاف کر دینا۔ یہ نہیں کہ پگڑی اچھال دی جائے، پردہ دری کر دی جائے، عزت سے کھیل دیا جائے۔ فرمایا یہ لگام لگنے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حشر کے میدان میں ہونے والا ہے، اور یہ حشر کے میدان کی جہاں سورج اپنی گرمی کی حدت بھیجے گا، اللہ بھی اس دن سخت غصے میں ہوگا۔ اللہ، آج اللہ غصے میں نہیں، وہ رحیم ہے، رحمان چل رہا ہے اس وقت، رحمان رحیم چلتا ہے۔ وہ گالیاں دینے والوں کو، دین کو گالیاں دے، اللہ کو گالیاں دے، ان کو بھی نوازتا ہے، کہتا ہے میں رحمان ہوں، خیر ہے، چلو وہاں تو انصاف چلے گا، وہاں اللہ کا عدل آئے گا۔ تو فرمایا کہ خدا کے بندو وہاں اللہ رب العالمین غصے میں ہوگا، دنیا ڈوبی ہوئی ہوگی، بات نہیں کر سکے گی۔ بالآخر کچھ لوگ کہیں گے، کچھ لوگ، کہ آج اللہ سے کوئی بات تو کر دو کہ حساب کا مرحلہ شروع ہو جائے، جنت ہوگا یا جہنم، حساب ہو جائے، اس تباہی سے تو نکلے۔ یہاں تو گھٹن ہیں، مر رہے ہیں، کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، برداشت نہیں ہو رہی ہے، ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج کوئی اللہ سے بات کرے، علماء پہ بھی سختہ طاری ہوگا، عوام بیچاری بھی مدہوش ہوگی۔ براہر علماء کو کہیں گے علماء کرام دنیا میں ہماری رہنمائی کرتے تھے، مشکل کے وقت تمہارے ساتھ سامنے ہم آتے تھے، مسئلہ بھی بتاؤ جی، کوئی وظیفہ بھی بتاؤ، کوئی حل بتاؤ، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ آج اس پریشانی میں آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، کوئی مسئلہ۔ فرمایا آج اللہ رب العالمین سے کوئی مقبول بندہ بات کر سکتا ہے، ہر کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ تو کہا کون بات کرے؟ فرمایا پھر تو ایک ہی ہستی نظر آتی ہے، والد اولاد پر شفیق ہوتا ہے، والد اولاد پر مہربان ہوتا ہے۔ ویسے تھوڑی بہت ناراضیاں ہوتی رہتی والد کو بھی، لیکن بچے پر سختی آ جائے تو والد ہی تڑپتا ہے، تکلیف آ جائے تو والد ہی بےتاب ہوتا ہے۔ تو ہم سب کا والد آدم علیہ السلام ہے، آدم ہمارا والد ہے، اس کے سامنے جاتے ہیں، روتے ہیں، ابو جی آپ ہمارے والد ہیں، ہماری کیفیت دیکھو۔ اللہ سے بات کرو، کوئی غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کوئی حدت کم ہو جائے، کوئی حساب کتاب کا مرحلہ ہو۔ سارے جا کر آدم علیہ السلام کے پاس، علماء کو لے کر عوام جائے گی، آدم علیہ السلام بھی سختے میں ہوں گے۔ توبہ! آدم علیہ السلام کو کہیں گے انت ابونا، آپ ہمارے والد محترم ہیں، انت اول النبی، آپ پہلے نبی ہیں عظمتوں والے، انت اول الرسل، آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے، اللہ نے آپ کو سب سے پہلے بنا، انت خلیفۃ اللہ، اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، آپ کے لیے فرشتوں کو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ آپ کو اعزاز ملا تھا۔ اور فرمایا خلق اللہ بیدی، اللہ نے آپ کو اپنی دست قدرت سے عجیب انداز میں پیدا کیا، واشہد لک ملائکتہ، اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو آپ کو سجدہ کرایا۔ وہ عظمتوں والے انسان، آج اولاد تڑپ گئی ہے، ذرا اللہ کے سامنے جاؤ، درخواست کر دو اللہ کا اس شدت کے عذاب سے ہمیں نجات دے دے، حساب کتاب شروع ہو جائے، یا جنت میں جائیں یا جہنم میں، لیکن حشر سے تو نکل جائیں۔ آدم علیہ السلام اس وقت آہستہ سے بولیں گے، کہیں گے لست ہناک، میں اس قابل نہیں ہوں آج اللہ کے سامنے جا سکوں، لست ہناک، میں اس مقام والا نہیں ہوں آج اللہ کے غضب کا سامنا کروں۔ الیوم، آج کے دن، اللہ یغضب، آج اللہ بڑے غصے میں ہے کہ میں نے دنیا میں کیا کیا دیا، تم کیا کیا کرتے رہے۔ اللہ آج غصے میں ہے، میں نے انبیاء بھیجے، تم نے انبیاء کو چھوڑا، میں نے علماء بھیجے، تم نے علماء کو رون ڈالا، میں نے کتابیں بھیجی، طرح طرح کی عظیم کتاب قرآن آئی، تم نے پس پش ڈال دی، میں نے تمہیں عقل دی، عقل سے سمجھو پیدا کرنے والا دینے والا کون، تم نے بھول گئے۔ آج میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، اللہ کو آج غصہ ہے، اللہ یغضب، اور آج اللہ جتنے غصے میں، الیوم یغضب، آج جتنا اللہ غصے میں ہے، لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، آج اس سے پہلے اتنا غصہ بھی نہیں کیا، آج کے بعد بھی اتنا غصہ نہیں ہوگا۔ آج سخت غصے میں نہیں جا سکتا ہوں اللہ کے سامنے، میری توبہ ہے۔ اور فرمایا میں خود ایک پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بات ذکر کرنی تھی بس، باقی حدیث لمبی ہے۔ آدم جیسا پیغمبر جس کے بڑے بڑے منصب جہاں علماء بیان کر کے اس کو کہتے ہیں اللہ سے بات کر،
وہ کہتا نہیں کر سکتا ہوں. اللہ آج غصے میں، اس سے پہلے بھی اتنا غصہ نہیں، آج بھی نہیں، کہ میں نے تمہیں دنیا میں دیا کیا کیا، تم نے کیا کیا ہے؟ میرے حکموں کو ٹالا تھا، میری کتاب کو چھوڑا تھا، میرے رسولوں کو تم نے پس پش ڈالا، دین حق کی بات کرنے والوں پر تم نے کیچڑ اچھال دیا. اللہ آج غصے میں ہے، اور میں اپنی ایک پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوں. مجھ سے بھی ایک کمی ہو گئی تھی، مجھ سے بھی ایک کمی ہو گئی تھی. میں کہتا ہوں اللہ مجھ سے اس کمی کا نہ پوچھ لے، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا ہوں. مجھے بھی یہ کہا تھا جنت میں لا تقربا هذه الشجرہ، مجھے بھی کہہ دیا تھا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، لیکن مجھ سے بھی خطا ہو گئی تھی. بعد میں نے اسی درخت سے کھا لیا. حالانکہ اس کی سزا اللہ نے، اللہ کے تکوینی حکم میں بھی تھا، اللہ نے جنت سے اتار کر دنیا میں بھی بھیج دیا. کہتا نہیں نا، مالک کے آگے تو خطائی ہو گئی نا، اتنے بڑے خالق کی نافرمانی مجھ سے ہو گئی، میں ڈرتا ہوں اللہ مجھ سے پوچھے تو نے خطا کیوں کی، میں کیا جواب دوں گا؟ میری بات سے میں نہیں جا سکتا ہوں. اگر آدم علیہ السلام اس معمولی بات سے بھی پریشان ہیں، آج ہمارے کام کیا ہیں؟ صبح سے شام تک ہر بندہ اپنا محاسبہ کرتا پھرے، وہاں کیا ہوگا؟ آدم جیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی خطا کے اوپر پریشانی کے ذکر میں کہتا ہے میں رب کے سامنے جا ہی نہیں سکتا ہوں. میری بس ہے. باپ ہونا اپنی جگہ، مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے اولاد پر، لیکن تم پہ مجھے بھی افسوس ہے. تمہیں دین دیا، تم دین کو پس پش کیوں ڈالا؟ انبیاء کو کیوں پیچھے چھوڑا؟ اللہ ہم سب کو انبیاء کی تعلیمات کے مطابق چلنا نصیب فرمائے. تو یہ گرمی کوئی گرمی نہیں، گرمی حشر میں ہوگی. اس گرمی سے بچنے کی فکر کی جائے، اور وہاں سورج ایک میل کی مسافت یا ایک سلائی کی مقدار کی مطابق آ کر کلیجے پھاڑے گا اللہ، اور تباہی ہوگی حشر کے میدان میں، جس میں انبیاء بھی کھڑے ہیں، علماء بھی کھڑے ہیں، اولیاء بھی کھڑے ہیں، ازکیاء بھی کھڑے ہیں، مسلمان بھی کھڑے ہوں گے، کافر بھی کھڑے ہوں گے. لیکن اللہ ایک دفعہ اپنا جلال دکھائے گا. آدم علیہ السلام معذرت کر دیں کہ میں اللہ کے سامنے نہیں بول سکتا ہوں. جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، اس نے 950 سال رب کی توحید بیان کی ہے، اور رب کی توحید بڑی عظمت والی چیز ہوتی ہے. 950 سال اس نے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا، مارے کھائی ہیں، 950 سال مار کھائی ہے توحید کی خاطر. لیکن نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میری بھی ہمت نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا ہوں. آخر میں ہمارے نبی کے پاس تو آئیں گے، حدیث انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا. لیکن آج بات یہ ذکر کرنی چاہیے کہ اس گرمی سے سبق سیکھو. اگر اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم حشر میں کیا کریں گے؟ اور اگلے درس میں انشاءاللہ وہ بات آئے گی کہ حشر کے میدان کی سورج 1 میل کی مسافت پر ہو یا 1 سلائی کی مقدار پر ہو، اگر انسان بندہ بن کر چلے گا، وہاں رب کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا. فرمایا وہاں اللہ کے عرش کے سائے میں بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. فرمایا وہ اگلی انشاءاللہ نشست میں اس حدیث کو عرض کروں گا. سبعۃ، فرمایا 7 قسم کے طبقات ہوں گے، فی ظل اللہ، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے. یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سائے ہی نہیں ہوگا، ساری تباہی ہوگی. اللہ ہمیں وہ سایہ نصیب فرمائے. اگلی نشست میں انشاءاللہ وہ سایہ کس کس کو نصیب ہوگا، اللہ ہمیں بھی ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے کہ اس سایہ سے مستفید ہو سکے.